یہ وہ مقدس زمین ہے جہاں سکون اتارتا ہے، جہاں ہر سانس عبادت بن جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سا لمحہ تھا جب خانہ کعبہ کے سائے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا جسے سن کر دل کانپ اٹھتا ہے؟ وہ لمحہ جب چند لوگ ہنس رہے تھے اور آسمان خاموش تھا۔ وہ لمحہ جب ایک ننھی سی بچی دوڑتی ہوئی آئی اور تاریخ کا رخ بدل گیا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ ظلم یوں ہی گزر گیا، یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ہنسی کا ایسا انجام دکھایا جو قیامت تک یاد رکھا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو صبر، وقار اور حق پر ثابت قدمی کی بے مثال ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے قریب نماز ادا فرما رہے تھے۔ اسی وقت قریش کے چند سردار وہیں بیٹھے اپنی مجلس میں باتیں کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص نے تکبر اور تمسخر کے ساتھ کہا، کیا تم اس شخص کو نہیں دیکھتے جو یہاں نماز پڑھ رہا ہے؟ کیا تم میں کوئی ہے جو فلاں قبیلے کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کی گندگی، خون اور بچہ دانی اٹھا لائے اور جب یہ سجدے میں جائے تو اسے اس کی گردن اور کندھوں کے درمیان رکھ دے؟ یہ سن کر عقبہ بن ابی معیط اٹھا، وہ گیا اور اونٹ کی گندگی، خون اور بچہ دانی اٹھا لایا اور موقع کا انتظار کرنے لگا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اس نے وہ ناپاک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں سجدے ہی میں رکے رہے۔ یہ منظر دیکھ کر قریش زور زور سے ہنسنے لگے۔ کوئی ہنسی سے دوہرا ہو گیا، کوئی دوسرے پر گرنے لگا۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر کہے لگا رہے تھے۔ اسی دوران ایک شخص نے یہ سب دیکھا اور فوراً حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا۔ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کم عمر تھیں، ایک ننھی سی بچی تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا دوڑتی ہوئی آئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہے اور ناپاک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر رکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے فوراً وہ گندگی ہٹائی اور قریش کو سخت الفاظ میں ملامت کی، مگر وہ پھر بھی ہنستے رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت درد بھرے دل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قریش کو ہلاک فرما۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا نام لے کر فرمایا، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمرو بن ہشام کو ہلاک فرما، عتبہ بن ربیعہ کو ہلاک فرما، شیبہ بن ربیعہ کو ہلاک فرما، ولید بن عتبہ کو ہلاک فرما، امیہ بن خلف کو ہلاک فرما، عقبہ بن ابی معیط کو ہلاک فرما، اور عمارہ بن ولید کو ہلاک فرما۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، میں نے ان سب کو جنگ بدر کے دن میدان میں مردہ پڑا ہوا دیکھا اور پھر انہیں گھسیٹ کر بدر کے کنویں میں ڈال دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کنویں والوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت کی گئی ہے۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والوں کو کبھی نظر انداز نہیں کرتا، چاہے فیصلہ فوراً ہو یا وقت کے بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، ادب اور اطاعت نصیب فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایمان افروز واقعات آپ تک پہنچتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔